بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کے ظاہر اور چھپے ہونے کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیعۃ اللمعات کے اندر یہ تقسیم کاری کی ہے، اور اسی طرح جو شرک جلی ہے اس کو شرک اکبر کہتے ہیں، اور شرک خفی کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو شرک اصغر اور اکبر نام ہیں، یہ جلی اور خفی، جلی شرک اکبر، خفی شرک اصغر، یہ شرک کے ظاہر اور چھپے ہونے کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں۔ اس سے پہلے شرک کی تعریف اور شرک کی تین بنیادی اقسام جو تھی، فی الذات، فی العبادہ، فی الصفات، اس کے اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں ریاکار کو بھی مشرک کہا گیا ہے، یعنی شرک کرنے والا کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ شرک اصغر کیا ہے جس کا آپ کو ہم پر سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الریا، کہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح دیگر روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے، وہ بھی شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو صدقہ خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ تو اب آیا یہ جو حدیث مبارکہ میں ریاکار کو شرک کرنے والا کہا گیا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، تو اس سے بندہ مشرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ اس حوالے سے شرک کے ظاہر اور چھپے ہونے کے حوالے سے دو طرح سے تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دو طرح سے تقسیم کی گئی ہے۔ یہ جو شرک جلی ہوتا ہے، جسے شرک اکبر بھی کہتے ہیں، یہ کفر ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ارتکاب کرنا یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کسی اور کو خدا مان لیتا ہے، کسی بت کے آگے سجدہ کر لیتا ہے، کسی بت کو مستحق للعباد مان لیتا ہے، عبادت کا مستحق، تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کرتا ہے تو وہ فوراً مشرک ہو جائے گا۔ جہاں تک شرک خفی، شرک اصغر کا تعلق ہے، تو اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ عبادت کی جو روحانیت ہے، عبادت کی جو نورانیت ہے، وہ ضرور چلی جاتی ہے، لیکن اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو حدیث پاک میں ریاکار کو شرک کرنے والا کہا گیا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والے کو شرک کرنے والا کہا گیا، روزہ دکھاوے کے لیے رکھنے والے کو شرک کرنے والا کہا گیا، تو یہاں جو مراد ہے وہ شرک خفی ہے، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ تو اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، ہاں عبادت کی روحانیت اور عبادت کی نورانیت وہ چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ میں آپ کو بیان کر دوں، میرات المناجی میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ شرک ریا جو ہے، ریا یہ شرک اصغر کیوں ہے، کہ اس کو شرک اصغر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی آگے ریزن یہ لکھی ہے کہ جس طرح مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ کرنا شرک اکبر تھا، اسی طرح جو ریاکار ہوتا ہے حقیقتاً تو اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے، تو اسی طرح یہ بندہ جو ہے یہ لوگوں کو راضی کرتا ہے، حالانکہ حقیقی عبادت کا مستحق اللہ تعالی ہے، لیکن یہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے یہ اعمال کرتا ہے، تو اس طرح ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو پھر اسے مشرک کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک اکبر کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، یعنی عقیدے کے ساتھ ہے، تو یہاں اس کے عمل میں کمزوری ہے، عقیدہ جو ہے وہ اس کا درست ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، سرکار کی رسالت کا قائل ہے، اللہ کو مستحق للعباد مانتا ہے، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں مانتا، صفات باری تعالیٰ میں، اسماء باری تعالیٰ میں کسی کو شریک نہیں مانتا،
چونکہ اس کا عقیدہ درست ہے، تو اس بنا پر اس کو ہم مشرک اور شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا نہیں کہیں گے، کہ شرک اکبر کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو امید ہے ہمارے ان 2 لیکچروں میں آپ کو موٹی موٹی جو سمجھ ہے شرک کی تعریف، اس کے آگے جو تقسیم کاری ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس طرح کی مزید نایاب ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک چینل کو فالو بھی کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر اگر مزید ہمیں سوالات آئے یا کسی نے اعتراضات کیے تو میں مدلل انداز میں اس ٹاپک پر اور بھی ریکارڈنگ کرواؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔